السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو نوا سکسیس سیریز 2021. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر اور آج ہمارے ساتھ ہیں نوا کے ایک اسپیشل سٹار طلحہ منظور رانا. انہوں نے CSS پاس کر کے آفس مینجمنٹ گروپ میں ایلوکیشن حاصل کی. آئیے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم طلحہ. وعلیکم السلام میم, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. نو آئی واز اباؤٹ ٹو سے تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے. تھینک یو. آپ ذرا ہمارے ویورز کو اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیں. میں نے او لیولز اسلام آباد سے کیا ہوا ہے. او لیولز میں نے سٹی اسکول سے کیا تھا اور اے لیولز روٹس کالج سے کیا تھا. اس کے بعد مجھے اسکالرشپ مل گئی بلکنٹ یونیورسٹی, اٹس ان انقرہ ٹرکی. سو آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ فرام بلکنٹ. تو ٹرکی میں آپ کو کیسا لگا؟ ٹرکی میں ایسا لگا کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ پاکستانی وہاں جاتے ہیں. تو اٹ واز اے اوور ویلمنگ ایکسپیرینس اینڈ آئی گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ ود پیپل فرام ویریئس ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. میں نے سنا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل سچ ہے, بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. اچھا, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیں. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, فیملی والے کیا کرتے ہیں؟ سو بیسیکلی we are from Shekhupura. My father basically he is a businessman and he is into real estate, and my mother is a housewife, and I have two younger siblings and they're both sisters. So basically my father moved from Shekhupura to Islamabad just for our educational background, so we could get quality education in Islamabad. So I think that was a turning point, not only in my educational history but also in our family history as well, as I am the first CSP in the family, alhamdulillah. MashaAllah. تو آپ نے اپنے ابو کے بزنس کو کیوں نہیں جوائن کیا, جو کہ آپ نے کہا کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے, تو آپ نے کیوں نہیں وہ پرسو کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ابو نے خود کہا تھا کہ آپ CSS کرو. اچھا. میں 2019 میں گریجویٹ ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا CSS ہوتا کیا ہے. اچھا. میرے خیال میں CSS یہ تھا کہ کوئی MCQ بیسڈ ایگزام ہوتا ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں PM کا نام بتا دیں, پریزیڈنٹ کا نام بتا دیں. تو گریٹسٹ موٹیویٹنگ فیکٹر ان دس جرنی واز مائی فادر ہو موٹیویٹڈ می ٹو اپلائی اینڈ سٹ فار CSS. ماشاء اللہ. اور آپ نے کہا کہ آپ کی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں, تو کیا انہیں بھی آپ لوگ موٹیویٹ کریں گے؟ میں تو نہیں کر سکتا موٹیویٹ, آئی تھنک فادر ہی کر سکتے ہیں. لیکن میری جو ینگیسٹ سسٹر ہیں ان کا پلان بن رہا ہے کہ وہ اپلائی کریں, بٹ لیٹس سی. بالکل, کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کے کافی انسپائر ہوئے ہوں گے. بالکل. اچھا, تو میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ موٹیویٹنگ فیکٹر کیا تھا آپ کا, لیکن آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کے فادر تھے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ CSS کا جرنی آپ کا کب اور کیسے بنا؟ جب میں گریجویٹ ہوا پھر میں نے اگست 2019 میں CSS کا پڑھنا اسٹارٹ کیا اور میں نے اٹیمپٹ دینی تھی 2020 کی, پر وہ اٹیمپٹ نہیں ہو سکی کیونکہ کچھ آپشنز میں مسئلہ تھا. میرے آپشنز پراپرلی سلیکٹڈ نہیں تھے, میری پوری تیاری نہیں تھی, انگلش پہ اتنی گرپ نہیں تھی. پھر اس کے بعد میں نے PMS اٹیمپٹ دی اگست 2020 میں, جس میں میرا ایسے ڈراپ ہو گیا 15 مارکس سے. تو اس میں بھی مطلب فیلئر ہی ہوا PMS میں. پھر اس کے بعد 2 مہینے بعد رزلٹ کے PMS کے میں نے CSS دیا اور الحمدللہ آئی کوالیفائڈ. سو اوور آل اٹ واز جرنی آف 1.5 ایئر. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جو PMS کا ایگزام ہے وہ CSS سے زیادہ آسان ہے. جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ PMS کوالیفائی نہیں کر سکے, کیا آپ ڈیموٹیویٹ ہوئے تھے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ ایگزام آسان ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہاں 510 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے اور CSS میں پاس ہوئے 365. ڈی موٹیویٹنگ آف کورس تھا, کیونکہ جب آپ 12 پیپروں کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ تیاری کرتے ہیں ان کے لیے, اور اینڈ پہ کچھ نمبروں سے آپ کا ڈراپ ہو جائے سبجیکٹ, تو افسوس تو ہوتا ہے. لیکن ڈی موٹیویٹنگ الحمدللہ نہیں تھا, کیونکہ سپورٹ سسٹم, فیملی, فرینڈس اس طرح کے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ ہی کیا ہے. تو یہ کوئی اتنا ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں تھا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کا PMS میں صرف یہ ایسے ڈراپ ہوا تھا, لیکن اب آپ کو دیکھیں آپ کا CSS میں ایسے پاس ہوا ہے, اور ایسے کو کہتے ہیں کہ وہ CSS میں سب سے بڑی بلا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے PMS میں کیا کیا جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈراپ ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کا ایسے پاس ہوا ہے؟ نو ڈاؤٹ ایسے ایک بہت مشکل چیز ہے, اور اس کو اسپائرنٹس نے ایک ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے, جو کہ آئی تھنک کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے. لیکن کچھ اسٹریٹجیز ہیں, اگر آپ وہ ان پہ فوکس کریں تو ایسے کو اتنا مشکل کام نہیں ہے. PMS سے میرا ایسے اس لیے فیل ہوا تھا کہ میں نے ٹاپک سے ڈیویٹ ہو گیا تھا میں, کیونکہ اس میں ٹاپک تھا ایجوکیشن از پرپیچویٹنگ انیکوالٹیز ان سوسائٹی. تو میرا فوکس ہو گیا تھا کہ ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کوئی رٹی رٹائی چیز لکھیں گے نا ایگزام میں, تو اس نے فیل کرنا ہے آپ کو. تو بیسٹ ٹپ اسپائرنٹس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے کا مٹیریل رکھیں, لیکن جب وہ ایگزام میں جائیں تو وہیں بیٹھ کے ایسے کی آؤٹ لائن ڈرافٹ کریں, نہ کہ رٹا رٹایا ایسے لکھ کے آئیں.
آپ کا اس کے علاوہ جو ہے اسلامیات میں سی ایس ایس میں کافی اچھا اسکور آیا ہے. اس دفعہ ہمارے سارے کمپلسریز ٹارگیٹ ہوئے تھے اور آپ کے ماشاءاللہ اسلامیات میں 50s میں اسکور آیا ہے. تو اسلامیات کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ویورز کو کوئی گائیڈنس دیں گے, آپ انہیں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اسلامیات میں اچھا اسکور آیا ہے, 53 اسکور آیا ہے. اس سال انہوں نے بہت ہی ہٹ کیا ہے اسلامیات کو. اسپائرنٹس یہ کرتے ہیں ایس ایف پہ فوکس کرتے ہیں اور اسلامیات پہ فوکس لوز کر دیتے ہیں. تو بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ اچھی کوالٹی بکس پڑھیں اور ساتھ اگر نو آپ آ رہے ہیں تو آپ اکیڈمیز کے لیکچرز لیں اور اپنے نوٹس خود بنائیں اور تقریباً 50-60 آیات اور احادیث یاد کر لیں تاکہ آپ ان کو مولڈ کر کے ایگزام میں ڈالتے رہیں. تو اس طرح انشاءاللہ نہ آپ کا اسلامیات فیل ہوگا بلکہ اچھے مارکس بھی مل جائیں گے. آپ نے کہا کہ جب آپ 2020 میں ایگزام دینے لگے تھے آپ کو لگا کہ آپ کے آپشن میں کوئی ایشو تھا, تو اس وقت آپ کون سے آپشنز کی تیاری کر رہے تھے اور اس دفعہ اٹیمپٹ میں آپ نے کون سے آپشن سلیکٹ کیے ہیں؟ جیسے کہ میں نے 2020 اٹیمپٹ میں رکھ لیا تھا ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ, کیونکہ میں نے اس کا سلیبس دیکھا, میں نے کہا وہ 5-6 ہیڈرز ہیں, یہ تو 5 دنوں میں ہو جائے گا. بٹ the reality was totally different. Like it was a very dense subject and it was a technical subject indeed. But in the next attempt, I went with the subjects I was interested in or I had interest in those subjects. So that was the main factor in between those two attempts. تو آپ کے اس دفعہ سبجیکٹس کیا تھے؟ میرے سبجیکٹس تھے پولیٹیکل سائنس, انوائرمنٹل سائنس, کرمنالوجی, US ہسٹری اور پنجابی. اور یہ سلیکشن آپ نے کس بیسس پہ کی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ انٹرسٹ. میرا پنجابی میں بہت انٹرسٹ تھا, انوائرمنٹل سائنسز میں بہت انٹرسٹ تھا اور پولیٹیکل سائنس میں انٹرسٹ وتھ ٹائم ڈیولپ ہو گیا تھا. پہلی چیز یہ تھی. سیکنڈ اسکورنگ ٹرینڈ, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریجنل لینگویجز اسپیشلی پنجابی اور سندھی میں اس سال بہت مارکس آئے ہیں, تو وہ رکھنے چاہیے تاکہ آپ کی ایلوکیشن میں ہیلپ ہو, خاص طور پہ پنجاب میں. جیسے پنجاب میں اس سال 256 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے اور ایلوکیٹ صرف 112 ہوئے ہیں, تو اس لیے خاص طور پہ پنجاب اور KP والوں کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے لیے اسکورنگ سبجیکٹس لازمی ہیں. اور تھرڈ امپورٹنس فیکٹر ہے کہ آپ کو چیز سمجھ بھی آ رہی ہو. اگر آپ کو سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کا اس کے ساتھ لگاؤ نہیں بن رہا, تو پھر آپ کو کبھی چوز نہ کریں سبجیکٹ. بالکل. تو ہمارے ویورز کو آپ سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر؟ I think most important factor, as I told you, is you have to develop interest in the subject and also ask your mentors and teachers and qualifiers as to what is the scoring trend of that subject. If these two factors are in consonance, then you would be able to score good in that subject. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈومیسائل کی بیسس پہ بھی لوگوں کو سبجیکٹ سلیکشن کرنا چاہیے؟ I think لازمی کرنا چاہیے, خاص طور پہ پنجاب میں, کیونکہ پنجاب میں ابھی صرف 38% qualifiers ایلوکیٹ ہوئے ہیں. تو پنجاب میں بہت امپورٹنٹ ہے اور KP میں بھی 6 لوگ رہ گئے ہیں, تو بہت امپورٹنٹ ہے سبجیکٹ سلیکشن. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹس لیے ہیں. انوائرمنٹل سائنس دیکھ لیں, US ہسٹری دیکھ لیں. US ہسٹری تو پولیٹیکل سائنس کے ساتھ اوور لیپ بھی کرتا ہے, لیکن پنجابی بھی آپ نے رکھا ہے. پنجابی کی طرف آئیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میڈم ہمیں لکھنا نہیں آتا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجابی کی تیاری کرتے ہوئے لکھنا آلریڈی آنا ہونا وہ اتنا ضروری ہے؟ آئی تھنک پنجابی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اردو لکھائی اچھی ہو. اگر آپ کی اردو لکھائی اچھی ہے تو پنجابی, اور اگر تھوڑا بہت فیملی بیک گراؤنڈ ہے, پنجاب سے ہیں آپ, تھوڑی بہت پنجابی بول لیتے ہیں, سانو کی توانو کی اس طرح کی باتیں آپ کر لیتے ہیں, تو آپ پنجابی رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. پر آپ کی اردو لکھائی جو ہے نا خوبصورت ہونی چاہیے اور آپ کی رائٹنگ اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اردو میں, کیونکہ پنجابی اور اردو بہت سملر لینگویج, آلموسٹ 60% اوور لیپ کرتی ہیں. اور آپ کو اس پورے ریٹن کے پروسیس میں اور آپشنل سبجیکٹس کو اوور آل ہم دیکھ لیں, سب سے مشکل کیا چیز لگا؟ آئی تھنک پروسیس مشکل نہیں لگا, لیکن جو کنسسٹنسی ہے نا اس پروسیس میں, کہ یعنی ایگزام دیے 6 مہینے بعد رزلٹ آیا, 6 مہینے بعد انٹرویو کا رزلٹ آیا, آلموسٹ اٹس اے 2-year پروسیس. سو کنسسٹنسی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہی مجھے مشکل لگی. کبھی کبھی ایسے ڈیز بھی آتے تھے کہ 4 دن نہیں پڑھا, 5 دن نہیں پڑھا, لیکن پھر ایک دم سے روٹین میں واپس آ گئے. تو یو ہیو ٹو اسٹے کنسسٹنٹ and focused, and you should set daily targets or weekly targets, or in that matter you can set subjects target. For example, you will cover this subject in 10 days. If you do that and you cover 5-6 subjects, then you get the motivation and the flow begins to go on. بالکل. تو آپ نے روٹین کی بات کی, آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ وہ اپنا روٹین کیسے اسٹرکچر کریں. آپ کے نزدیک گڈ روٹین کسے کہتے ہیں؟ آئی تھنک بیسٹ روٹین وہ ہے جس میں پڑھائی اور لائف برابر ہوں. یعنی آپ یہ نہ کریں کہ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, جی 6 مہینے ہم کر لیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. آپ دوستوں سے ملیں, باہر کھانے وغیرہ کھائیں, اور اسپورٹس لازمی کریں, یعنی کہ رننگ, کرکٹ یا جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے نا اس کو آپ نہ چھوڑیں اور اپنی ہابیز پہ فوکس کریں. اور آئی تھنک 6-7 آورس اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا دن میں, میں تو 5 سے 6 گھنٹے پڑھتا تھا ویسے,
تو 6-7 months کی گیم ہے CSS. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ان 6 گھنٹوں میں نا کوالٹی ٹائم دینا. یہ نہیں کہ آپ موبائل پہ لگ رہے ہیں اور کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے فوکس ہو کے پڑھنا ہے. اچھا, اوور آل پریپریشن کو ہم دیکھیں, چونکہ CSS ایک اسپیسیفک پروسیس نہیں ہے کہ ایک ایک سبجیکٹ آپ نا سپریٹلی کر لیں. تھوڑا سا ایک ہمارے ویور نے کامنٹ کی تھی کہ ہولسٹک پروسیس ہے. تو ہولسٹکلی اگر ہم اسے دیکھیں تو آپ کو امپورٹنٹ فیکٹرز کیا لگتے ہیں, جس طرح ہم کہیں نوٹ ٹیکنگ ہوا یا پھر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اوور آل؟ I think it's a good question, and you need to have a holistic approach so that you would be able to tackle all the subjects. And for that I recommend reading quality book first of all. First of all, you can read a basic book like a local book or a book that is easy for you to understand. Then you can read a foreign author book so that you would grasp the concepts pretty clearly. And after that, note making is very important, because in one day you have 2 exams and you have only got like 2-3 hours to revise the subject. So it's very important that you make first of all longer notes and then compress those notes into shorter notes so that you can revise them on the night before the exam. بالکل. اور اس میں آپ ایویلیویشن کو کتنا امپورٹنس دیں گے اس پورے پروسیس میں؟ I think if you're not getting your work evaluated, then you are just going astray. So evaluation بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے اچھے مینٹورز اور ٹرو مینٹورز لینے ہیں. یہ نہیں کیونکہ منی منٹنگ مینٹورز ہوں, اس طرح کے بندے نہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ لوئل ہوں, سنسیئر ہوں اور آپ کے کام کو اچھے طریقے سے چیک کریں. کیونکہ اگر آپ چیک نہیں کروا رہے تو بے شک آپ نے کتنی بکس پڑھ لی ہیں, لیٹ سے آپ نے جنڈر اسٹڈیز پہ 20 بکس پڑھ لی ہیں, لیکن آپ کو پیپر اٹیمپٹنگ نہیں آتی اور آپ کو لکھنا نہیں آ رہا, تو آپ کے مارکس نہیں آنے ایگزام میں. بالکل, آپ کے ایویلیویشن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے نالج کو کیسے پیپر پہ ڈال لیں. اگر آپ نے ویورز کو پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک کے حوالے سے کوئی گائیڈنس دینا ہو یا کوئی ٹپس دینے ہو تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا فرسٹ آف آل آپ تو پہلے 2 منٹ سوچیں کہ کویشچن کے بارے میں لکھا کیا ہے. پہلے آپ 4 کویشچنس چوز کر لیں, اور میں تو یہ کرتا تھا کہ 5 منٹس برین اسٹارمنگ کی, پھر 35 منٹ میں کویشچن اٹیمپٹ کیا, پھر اگلا سوال پکڑا. پیپر کی بات کر رہا ہوں کہ 5 منٹ رک جائیں آپ, پھر برین اسٹارم کریں اور بیک آف دا پیپر اس کی آؤٹ لائن بنائیں آنسر کی, پھر 35 منٹ میں اس کو اٹیمپٹ کریں. اور آپ نے 4 کے 4 سوال اٹیمپٹ کرنے اور سیم ٹائم دینا ہے, یعنی 5 منٹس برین اسٹارمنگ اینڈ 35 منٹس یو ہیو ٹو رائٹ. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈلی آپ ہیڈنگس دیں, فلو چارٹس, ڈائیگرامس بنائیں جہاں تک ہو سکے. یہ نہیں کہ ارریلیونٹ بنا رہے ہیں, ارریلیونٹ بنائیں گے ڈائیگرامس وغیرہ تو ایگزامینر امپریس نہیں ہوگا, بلکہ وہ کہے گا یہ یار اس نے رٹا رٹایا ڈائیگرام یاد کر لیے تو ڈال دیے. آپ نے کویشچن اسٹیٹمنٹ کے مطابق ڈائیگرام بنانا ہے, فلو چارٹ بنانا ہے, تاکہ ایگزامینر کے لیے آسانی ہو آپ کو پیپر چیک کرنے میں. اور اس کے علاوہ آپ نے ہیڈرس پہ بہت فوکس کرنا ہے, اور ہیڈنگس دینی ہے لمبی لمبی 5-6 ورڈ. جس طرح ڈان نیوز پیپر میں کوئی ہیڈنگ آتی ہے, آپ نے اس طرح کی ورڈنگ سے ہیڈنگ دینی ہے تاکہ کیچی ہیڈنگ ہو, تو اس کو پورا پیراگراف پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, بس وہ ہیڈنگ پڑھے, 5-6 آپ کی ہیڈنگس پڑھ لے تو اس کو پتہ لگ جائے جس نے ایگزیکٹ بات کی ہے, اور آئی ہیو ٹو گیو ہم مارکس. اچھا, ڈان کی آپ نے بات کی, تو آپ نیوز ریڈنگ کو کتنا ایمفیسس دیں گے؟ ویل جب میں نے سب سے پہلے اپنا رائٹ اپ چیک کرایا تو میرے سر نے لکھا یو ہیو رائٹنگ فوبیا, read Dawn every day, and since then it's been like 3 years almost now and I haven't missed a single Dawn newspaper. تو آپ ڈان کو پڑھتے ہوئے جب وہ نالج لے کے CSS پہ اپلائی کرتے تھے تو آپ کا ریڈنگ کا جو اپروچ تھا وہ کیسا تھا؟ ہمارے بہت سارے ویورز یہی پوچھتے ہیں کہ ہم اخبار کیسے پڑھیں, کتنا ٹائم دیں, کیا اس سے پڑھیں کیا نہ پڑھیں, آپ انہیں کیا ایڈوائس دیں گے؟ آئی تھنک اخبار پڑھنا تو اٹس لائک آکسیجن فار CSS. تو اخبار پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, پہلے فرنٹ پیج پڑھیں, پھر بیک پیج پڑھیں, پھر انٹرنیشنل, پھر ایڈیٹوریل اور اوپینین والا پیج پڑھیں. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پولیٹیکل نیوز اور جو اس طرح کی نیوز ہیں ان کو نہیں پڑھنا, آپ نے پالیسیز کی نیوز پڑھنی ہے, اور اپنا جو پاکستان کرنٹ افیئر کا سلیبس ہے نا اسے دیکھ لینا ہے پہلے. بلکہ بہتر اپروچ یہ ہے کہ آپ پاکستان افیئرس کی پہلے ایک بک پڑھ لیں, پھر آپ ڈان پہ آئیں, بیکاز یو وڈ ہیو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ دین یو وڈ بی ایبل ٹو بلڈ اپ آن دیٹ. اور بہت امپورٹنٹ ہے نیوز پیپر, یعنی پاکستان افیئر, کرنٹ افیئر, اسلامیات کے لیے. ایون انگلش جب آپ پڑھتے ہیں نا, ڈان کی انگلش 1 سال پڑھیں گے آپ, 6 مہینے پڑھیں گے تو وہی آپ کے رائٹ اپ میں آ جائے گی آپ کی. اس کے علاوہ اسلامیات میں بھی ہیلپ کرتا ہے, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت ہیلپ کرتا ہے ڈان. تو ڈان از کرٹیکل آئی تھنک. ٹھیک ہے, اب آپ ہمارے ویورز کو اوور آل پریپریشن کے حوالے سے کیا ایڈوائس دیں گے؟ اوور آل یہ ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے, اور ویکلی ٹارگیٹس رکھیں, ڈیلی ٹارگیٹس رکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ اگر آپ کر لیں گے نا تو آپ کا کانفیڈنس بنے گا. جب کانفیڈنس بنے گا تو پھر آپ پیپر میں بیٹھ سکیں گے اور اچھا اسکور بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ریٹن کا رزلٹ جب آیا تو آپ کا ریئیکشن کیسا تھا, آپ کی فیملی والوں کے ریئیکشن کیا تھا؟
میرا ریئیکشن بڑا مکس تھا, مطلب میں اندر سے خوش تھا لیکن باہر سے مجھے پتا تھا کہ پنجاب میں کمپٹیشن بہت ٹف ہے. اور یہاں میں سر محمد علی سے ملا تو انہوں نے کہا آپ کے آپشنلس تو بھائی مشکل ہی ہے کہ آپ کی ایلوکیشن ہو, تو وہ ایک ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر تھا. لیکن سر علی نے یہ بولا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور فوکس کرنا ہے انٹرویو پریپریشن پہ, اور ہولسٹیکلی فوکس کرنا ہے انٹرویو پریپریشن پہ. تو ایسا ہوا, میرا کزن کیک لے آیا نا, تو کہتا ہے کاٹو کیک ریٹن کے پاس ہونے کے بعد. میں نے کہا میں نہیں کیک کاٹ رہا بھائی, پتہ نہیں ایلوکیشن ہوگی کہ نہیں, لیکن یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایلوکیشن ہوگی الحمدللہ. تو آپ نے کیک کاٹا پھر؟ نہیں, میں نے کیک نہیں کاٹا. تو اب آتے ہیں جو آپ کا پھر آپ نے ویلڈ فیئر بتایا, بندہ ریٹن پاس کر لیتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسری بلا ہے جو کہ سائیکولوجیکل پریپریشن ہے اور انٹرویو کا پروسیس ہے. تو یہ آپ کا پروسیس کیسا رہا؟ آئی تھنک کینڈیڈیٹس یہ کرتے ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں, نہ صرف سی ایس ایس بلکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ایگزام جو ایف پی ایس سی لیتا ہے, انٹرنیشنل انٹیلیجنس بیورو کے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے, ایف آئی اے کے ایگزامس, تو وہ نا سائیکولوجیکل فوکس نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے سائیکولوجیکل بہت بہت امپورٹنٹ ہے, نہ صرف اس کی گروپ پارٹیسپیشن بلکہ جو ریٹن ایگزامز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ نوا جوائن کریں اور سر علی اور میم فرا کے پاس آئیں. اچھا, اس جرنی کے دوران کوئی ایسا یونیک مومنٹ یا انسیڈنٹ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو اور ہمیشہ یاد رہے گا؟ آئی تھنک یونیک مومنٹ تو انٹرویو میں تھا جب چیئرمین صاحب ہی جسٹ تھریو کویشچنز ایٹ می اینڈ آئی کوڈ ناٹ آنسر دوز کویشچنز. اور بالکل انٹرویو کے اسٹارٹ میں چیئرمین اسٹارٹ کرتے ہیں انٹرویو ایف پی ایس سی میں, تو انہوں نے بہت ہی مشکل سوال پوچھے اور ٹوکنسٹک کویشچنز پوچھے. تو میں سوری سر, سوری آئی ڈونٹ نو, اور کچھ میں نے غلط آنسر بھی دے دیے نا, فلو میں بندہ دے دیتا ہے کبھی کبھار. تو وہ مطلب میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا وہ انٹرویو ایکسپیرینس. جب انٹرویو دے کے آپ نکل آئے تو آپ کو کیا محسوس ہوا کہ یار ہو جائے گا نہیں ہوگا, کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ جب میں انٹرویو دے نکلا تو مجھے امید نہیں تھی کہ ایلوکیشن ہوگی, کیونکہ ایک تو چیئرمین صاحب نے بہت پریشرائز کیا ہوا تھا, لیکن یہ تھا کہ ایک میں ریلیف فیل کر رہا تھا کہ میرا یار انٹرویو ہو گیا تو اب کچھ نہ کچھ تو ہو جائے. اب اللہ کے ہاتھ میں اب دعائیں ہیں, تو آئی تھنک ماں باپ کی دعا بہت کام آئی ہے اس جگہ پہ. اچھا, اب آتے ہیں آپ کی نوا کے ساتھ جرنی کا. آپ کا نوا کے ساتھ تعلق کب اور کیسے بنا؟ اسٹارٹنگ سے ہی بن گیا تھا نوا کے ساتھ تعلق, کیونکہ یہاں دوست پڑھ رہے تھے پہلے. حسن رضا میرا دوست ہے, وہ بھی الیکشن آفیسر ہے, اب بعد میں پوسٹڈ ہے, تو ان سے ہم نوٹس لے لیتے تھے نوا کے. اور سر فرید کے لیکچرز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور سر علی کے بھی ریویژن کلاسز, اور سر آصف کی ریویژن کلاسز, اور ساتھ ساتھ سر ظفر نقوی کے نوٹس بہت ہیلپ فل رہے کرمنالوجی کی پریپریشن کے لیے. اچھا, اور لوگ کہتے ہیں کہ نوا از لائک اے فیملی, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نو ڈاؤٹ نوا از اے فیملی, اسپیشلی آفٹر the interview preparation. You know everybody over here in Noah and everybody is highly supportive. Any last words of motivation for our viewers? موٹیویشن یہ ہے کہ ابھی آپ خاص طور پہ جو ابھی اٹیمپٹ دے رہے ہیں, 2 مہینے رہ گئے ایگزامس میں, تو آپ یہ کریں کہ کم از کم 3 بار آپ ریویژن کر لیں. پہلے بار آپ 4 دن میں ریویژن کریں, پھر 3 دنوں میں, پھر 1 دن میں. اس طرح آپ کے جو نیورل نیٹ ورکس ہیں نا مائنڈ میں وہ بن جائیں گے. اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ لکھیں بھی, کیونکہ ایگزام یہ ریٹن کا ہے تو آپ نے 3 گھنٹے وہاں بیٹھ کے لکھنا ہے, تو امپورٹنٹ ہے لکھیں. اور ایسے پریسی پہ خاص فوکس کریں, کم از کم 5 فل لینتھ ٹائمڈ ایسیز لکھیں اور 5 فل لینتھ پریس ایگزامس بھی کریں. چلیں, thank you so much Talha for joining us today. It was an honor. You are most welcome. Thank you for having me here, ma'am. Thank you viewers for joining us today in Noah Success Series 2021. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر, اور آج ہمارے ساتھ ہے نوا کے ایک بہت ہی اسپیشل اسٹار طلحہ منظور رانا, جو کہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, اور CSS 2021 میں انہوں نے آفس مینجمنٹ گروپ میں ایلوکیشن حاصل کی. Stay tuned for more success stories. Take care and Allah Hafiz.